آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو موضوع ہے وہ ہے خون، زندگی کی ندی، بلڈ دا ریور آف لائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا علمی سفر انسانی جسم کی ایک ایسی حقیقت کے بارے میں ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں۔ خون صرف ایک سرخ مایع نہیں بلکہ زندگی کی چلتی پھرتی ندی ہے جو ہر لمحہ ہر خلیہ تک رزق، آکسیجن، حرارت اور دفاع پہنچاتی ہے۔ خون کیا کرتا ہے؟ خون جو ہے وہ ہر خلیہ تک رزق بھی پہنچاتا ہے، آکسیجن بھی پہنچاتا ہے، حرارت بھی پہنچاتا ہے اور اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ جب یہ ندی شفاف، متوازن اور آزادانہ بہتی ہے تو صحت، توانائی اور سکون ملتا ہے، اور جب یہ ندی گاڑی ہو جائے، آلودہ ہو جائے یا اس کے اندر رکاوٹیں آ جائیں یا یہ رکاوٹوں میں پھنس جائے تو بیماری، کمزوری اور خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کئی قسم کے جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم خون کی تشریح، اناٹمی، خون کے افعال، فزیالوجی اور خون کی خرابیاں، پیتھالوجی کو ایک منظم طریقے سے، علمی انداز سے اور روحانی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھیں گے۔ نمبر 1 تو ہم سیکھیں گے خون کے بنیادی اجزاء کو سمجھنا، یعنی خون کے اندر بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں۔ اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں، سب سے امپورٹنٹ یا اہم چیزیں ہیں، وہ ہے سرخ خلیات، WBC، RBC، سفید خلیات، WBC، وائٹ بلڈ سیل، پلیٹلیٹس اور پلازما۔ 4 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ جاننا کہ خون جسم میں کیسے بہتا ہے، یعنی خون جو ہے پورے جسم کے اندر کیسے سرکولیٹ کرتا ہے اور اس کا دباؤ کیسے بنتا ہے، یعنی جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، وہ کیسے بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم سمجھنے والے ہیں یہ دیکھنا کہ خون کی خرابی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خون کی کمی، گاڑھا پن، جمنے کے مسائل، انفیکشن وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پہ ہم سمجھیں گے مریض میں خون کے بگاڑ کی ابتدا کو پہچاننا۔ کیسے؟ سانس، دل کی دھڑکن سے، تھکن سے، سوجن سے اور خون کے بہت زیادہ بہہ جانے سے۔ 5ویں نمبر پہ ہم سمجھیں گے سائنسی علم کو ہولسٹک اور روحانی نقطہ نظر کے ساتھ جوڑنا، یعنی خوراک، نیند، حرکت، ذہنی کیفیت اور نیت۔ نمبر 1 خوراک، نمبر 2 نیند، نمبر 3 حرکت، نمبر 4 ذہنی کیفیت اور نمبر 5 نیت۔ ان کو آپس میں جوڑنا ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا لنک ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنا۔ اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اناٹمی، جو ہے نا خون کی اناٹمی، خون کی ساخت کیا ہے، بلڈ اناٹمی کیا ہے، اس چیز کو۔ انسانی جسم میں اوسطاً 5 سے 6 لیٹر خون ہوتا ہے جو دل اور رگوں، خون کی نالیوں، شریانوں، آرٹریز، وینز کے ذریعے یا رگوں کے نظام کے ذریعے پورے جسم میں مسلسل گھومتا رہتا ہے۔ خون کے 4 بڑے حصے ہیں۔ نمبر 1 جو میں نے پہلے بتایا تھا، سرخ خلیات، RBC، ریڈ بلڈ سیل۔
یہ خلیات ہیموگلوبن کے ذریعے آکسیجن کو پھیپھڑوں سے لے کر بافت ٹیشوز اور سیل تک پہنچاتے ہیں۔ آر بی سی کیا کرتے ہیں؟ یہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے حاصل کرتے ہیں اور پھر پورے جسم کے اندر سیلوں تک پہنچاتے ہیں، ٹیشوز تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ کم ہو، اگر آر بی سی کم ہو جائیں تو سانس پھولنا، تھکن ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، سفید خلیات، ڈبلیو بی سی یا وائٹ بلڈ سیل۔ یہ ایک سپاہی کا، ایک فوج کا رول ادا کرتے ہیں جو ہمیں جراثیموں سے، وائرس سے، فنگس وغیرہ سے اور اس طرح کے جتنے بھی جو غیر ضروری ذرات ہمارے جسم میں جراثیم جاتے ہیں، وائرس جاتے ہیں، فنگس انفیکشن جاتی ہے، اس سے دفاع کرتے ہیں، اس سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، کل کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک قسم کی وائٹل فورس ہے، قوت مدافعت ہے، کیونکہ ہر ٹائم ہمارے سانس کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے ہر جگہ سے جراثیم اندر داخل ہو رہے ہیں ہر بھی، لیکن وہ ان کو مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس لیے بیماریاں ہم پہ حاوی نہیں ہوتی۔ جب وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے اس کو بوسٹ کرتے ہیں، اس کو طاقت فراہم کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو طاقت فراہم کرتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے پلیٹلیٹس۔ یہ خون کے جمنے کے لیے ضروری چھوٹے خلیات ہیں۔ یہ خون کے جمنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی خون کو زیادہ بہنے نہیں دیتے۔ جیسے کہ اگر پلیٹلیٹس کم ہو تو معمولی چوٹ پہ خون کا بہہ جانا، دیر تک خون کا بہتے رہنا، ناک سے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا، اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سامنے جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا اور نیلے نیلے سے چٹاک پڑ جاتے ہیں میری ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ، اور میرے بھائی وہ خون جم کے اندر سے نکل کے جمع ہوا ہوتا ہے۔ وہ خون کے جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں راؤنڈ ورم سے، یا کس طرح کے وہ گول گول دائرے سے بنے ہوتے ہیں، نشان سے بنے ہوتے ہیں نیلے نیلے سے، وہ خون نکلا ہوتا ہے شریانوں سے، آرٹریز سے، وہ اس کے ہوتے ہیں، وہ پلیٹلیٹس کی بیماری کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں۔ اب نمبر 4 پہ پلازما۔ پلازما کا کیا کام ہے؟ یہ ایک شفاف مائع ہے جس میں سارے خلیات تیرتے رہتے ہیں۔ یہ خلیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں لے جانے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ مائع شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں پانی بھی ہوتا ہے، اس میں نمکیات بھی ہوتے ہیں، اس میں پروٹین بھی ہوتی ہے، اس میں ہارمونز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر شکر، شوگر، گلوکوز بھی ہوتا ہے، چکنائیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اینٹی باڈیز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اور بہت سی اہم چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی خون صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ درجنوں نظاموں کا مجموعہ ہے جو ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اناٹمی اب سمجھ آ گئی ہوگی ساری۔ اب تھوڑے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پیتھالوجی کے اوپر، پھر ان کو مزید ڈسکس کریں گے ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ تاکہ سمجھ آئے۔ اصل میں ابھی تو انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن اس لیے کہ اس کا رول کیا ہے ہماری ہومیوپیتھی کے اندر، ہماری ڈاکٹری کے اندر، ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ خون کا بہاؤ، بلڈ پریشر یا فزیالوجی، دل ایک طاقتور پمپ ہے۔ دل کیا ہے؟ ایک طاقتور پمپ ہے جو ہر دھڑکن کے ساتھ خون کو شریانوں میں دھکیلتا ہے۔ جب یہ دھڑکتا ہے، جب یہ سکڑتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خون پوری کی پوری شریانوں میں، آرٹریز میں جاتا ہے، اور جب یہ پھیلتا ہے تو پھر وینوں سے خون واپس دل کے اندر آتا ہے۔ جب دل سکڑتا ہے تو سسٹولک پریشر بنتا ہے، جب دل سکڑتا ہے تو سسٹولک پریشر بنتا ہے، اور جب دل ڈھیلا ہوتا ہے، پھیلتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈایاسسٹولک پریشر بنتا ہے، ڈایاسسٹولک پریشر بنتا ہے۔ صحت مند بالغ میں
یہ عموماً یا تقریباً 120/80 mm Hg ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو اس کا ایک فارمولا بتاتا ہوں. اس کا امپورٹنٹ فارمولا یہ ہے، جو ریگولر فارمولا ہے، جو اصل فارمولا ہے وہ یہ ہے: آپ کی عمر کتنی ہے یا مریض کی عمر کتنی، ایج پلس 90، یعنی عمر میں آپ نے 90 جمع کرنا ہے. جب آپ 90 جمع کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا، وہ اس کا بلڈ پریشر بنے گا. فرض کریں عمر 30 سال ہے، 90 جمع کریں گے 120. 10 سال ہے تو 90 جمع کریں گے 100. 20 سال ہے 90 جمع کریں گے 110. نیچے والا 70-80 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں یاد آ گئی. نیچے والا اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا ہوتا ہے سسٹولک. سسٹولک کیا ہوتا ہے؟ جب دل سکڑتا ہے تو جس پریشر کے ساتھ خون کو آرٹریز کے اندر پھینکتا ہے، وہ آرٹریز کا پریشر ہوتا ہے، یعنی دل کے طرف سے، دل سے خون پورے جسم میں جو جا رہا ہے وہ پریشر ہے. اور نیچے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ڈایاسسٹولک، جو وینز کے ذریعے واپس آ رہا ہے خون دل کی طرف، وہ ہوتا ہے نیچے والا. یہ نہیں کہ نیچے والا ٹانگوں والا، اوپر والا سر والا، وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ یہ فرق بالکل کلیئر ہو جائے کہ ڈایاسسٹولک واپسی کا پریشر ہے جو خون کا وین کے ذریعے دل کی طرف آتا ہے. خون کا دباؤ 3 چیزوں پر منحصر ہوتا ہے. نمبر 1 کارڈک آؤٹ پٹ، دل کی طاقت اور رفتار. رگوں کا کھلنا اور سکڑنا. ویسکولر ریزسٹنس، اس کے اندر بعض دفعہ ریزسٹنس ویسکولر کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ایک لچک ہوتی ہے اس کے اندر، لچک جب ختم ہوتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک تناؤ، یعنی اس کا پھیلنے کی وہ صلاحیت نہیں رہتی. تو اس طرح سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب تیسرے نمبر ہے خون کی مقدار اور گاڑھا پن، والیم اینڈ وسکوسٹی. یعنی اس کے اندر جو چکنائیاں ہوتی ہیں، جو دیگر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اگر خون بہت گاڑھا ہو جائے، نمک زیادہ ہو کھائیں استعمال کرنے سے، یا نمک زیادہ ہو جائے، پانی کی مقدار کم ہو جائے، یا رگیں تنگ ہو جائیں، یعنی ان کے اندر لچک ختم ہو جائے، یا یہ ہوتا ہے کہ رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، جیسے کولیسٹرول اس کے اندر جم جاتا ہے، ٹرائی گلسرائڈ جم جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے پائپ آپ نے دیکھا ہوگا پانی والا، اس کے اندر ہریالی ہریالی سی لگ جاتی ہے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر بھی یہ ایک قسم کی چکنائیاں، کولیسٹرول، ٹرائی گلسرائڈ، یہ چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں. پھر جیسے وہ چھبڑ یا ہریالی سی نکلتی ہے اور ٹوٹی میں پھنس جاتی ٹوٹی، اسی طرح کسی آرٹری میں، دل کے اندر، دماغ کی شریان کے اندر، کہیں بھی ٹانگ کے اندر پھنس جاتا ہے، وہاں پہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوتھڑا سا بن جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کلاٹنگ ہو جاتی ہے، بلاکیج ہو جاتا ہے، وہاں خوراک نہیں ملتی، آکسیجن نہیں ملتی، حرارت نہیں ملتی، جسم ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر فالج ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، گینگرین ہوتا ہے. تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ پورا نظام مسلسل ہومیوسٹیسس کے ذریعے متوازن رکھا جاتا ہے، جسے ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا، نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں، سمجھ لیں. اب جب خون کا توازن بگڑے، پیتھالوجی ٹیسٹ رپورٹیں پازیٹیو آنا شروع ہو گئی، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جب خون کا توازن بگڑتا ہے تو کون کون سی بیماریاں سامنے آتی ہیں. جب خون کا توازن بگڑے گا تو کون کون سی بیماریاں سامنے آئیں گی، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. پیتھالوجی میں کیا کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے. خون کی کمی میں عموماً سرخ خلیات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، ایچ بی جسے ہم بولتے ہیں یہ کم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر علامات کیا کیا ہوتی ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جب ہم یہاں سے دیکھیں گے تو آنکھیں اندر سے سفید ہوں گی، زبان سفید ہوگی، ہونٹ سفید ہوں گے، چہرہ پیلا پڑ جائے گا، سانس پھولے گا، چلنے سے سانس پھولے گا، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، کمزوری ہوگی، چکر آئیں گے، بال گریں گے. اکثر بال خون کی کمی کی وجہ سے گرتے ہیں. لوگ بالوں کے علاج کے لیے بھی پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بال بہت گرتے ہیں، تیل لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی اندر مسئلہ ہے، آپ کے اندر کے مسائل ہیں،
ان کو سمجھو، بال کیوں گر رہے ہیں پہلے وجہ تو سمجھو، پھر اس کا علاج کرو. یہ تو نہیں ہے بازار سے تیل اٹھایا لگانا شروع کر دیا بال آنا شروع ہو گئے. ناخن پتلے ہیں، ناخن ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، ناخنوں کی اس طرح سے ان کے اندر بیماریاں ہیں، ان کو سمجھنا ہے. وجوہات: غذا کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، وٹامن B12 کی کمی ہے، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، حمل ہے، لمبی ہڈیوں کی بیماریاں ہیں، یا کیا گردے کے مسئلہ ہے، ہڈیوں کے گردے کے اندر مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے پہلے اس کو تو سمجھ لو، ریزن تو سمجھو کہ بیماری کیوں ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے. جب آپ کو بیماری کی سمجھ آئے گی تو آپ مسئلے کو حل کریں گے. تو اس لیے اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی بڑی ضروری ہے ڈاکٹری کے اندر، اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے. یہ نہیں ہے خالی مٹیریا میڈیکا سے اور ان سے کام چلے گا، ریپرٹری سے. اور بھائی پہلے وجہ تو سمجھو، بیماری کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ تو سمجھو. جب وہ سمجھ آئے گا تو مسئلے کا حل ہوگا نا. اب گاڑا، ہیوی خون، ہائپر وسکوسٹی، ہائی لپڈ، یعنی اس کے اندر چکنائیوں کا بہت زیادہ ہونا، لپڈ پروفائل کا بہت زیادہ بڑھ جانا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، لچک کا ختم ہونا، خون کی نالیوں کا تنگ ہونا. یہ کن وجوہات سے ہو سکتا ہے؟ کم چلنا پھرنا، پانی کا کم پینا، سگریٹ زیادہ پینا، چائے زیادہ پینا، ذہنی دباؤ زیادہ ہونا، خون کا گاڑا ہونا، یہ سارے مسائل ہیں. تب ہی سمجھ آئیں گے جب ہم کیس ٹیکنگ کریں گے. کیس ٹیکنگ اندر ہمیں پتہ ہوگا کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے، اس کے پیچھے کن کن چیزوں کا رول ادا ہے. تو میرے بھائی سمجھیں، اب مریض اکثر کہتا ہے سر بھاری ہے، جسم سست ہے، ٹانگوں میں بوجھ ہے، سانس اوپر کو آتا ہے، مشکل ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے، دل گھبراتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ ساری چیزوں کو دیکھیں. گاڑا خون دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، فشار خون، ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، برین سٹروک ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، کلوٹنگ ہو سکتی ہے، کہیں پہ گینگرین ہو جاتی ہے، باڈی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں. کلوٹنگ ڈس آرڈر، خون جمنے کی خرابی. اگر پلیٹلیٹس کم ہو یا جمنے کی پروٹین خراب ہو جائے تو خون رکنے میں دیر لگاتا ہے، جمتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، خون بہتا ہی رہتا ہے، بہتا ہی رہتا ہے. اور خون حد سے زیادہ تیزی سے جمے تو کلوٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ٹانگوں میں، پھیپھڑوں میں، دماغ میں، کسی بھی جگہ پہ وہ کلوٹ بن سکتا ہے، پھن سکتا ہے، اور اس کے بعد سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب چلتے ہیں انفیکشن اور سوزش کو سمجھتے ہیں. انفلیمیشن اینڈ انفیکشن. خون کے جو سفید خلیات کے ذریعے ہر وقت جسم کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، جو سفید کے خلیات جسم کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ شدید انفیکشن میں، جب شدید قسم کا انفیکشن ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے، کپ کپی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس تیز چلتی ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا اس میں مسائل آ جاتے ہیں. تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر جنگ ہو رہی ہے، وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں بیماری کے ساتھ. اور لڑائی کے اسی وجہ سے یہ سامنے علامات آ رہی ہیں. جیسے جنگ ہوتی ہے تو حرارت پیدا ہوتی ہے، دھماکے ہوتے ہیں، آگ لگتی ہے، نقصان ہوتے ہیں. تو اسی طرح اندر لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہ دفاع کر رہا ہے، لیکن وہ جب کمزور ہوتا ہے بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں. جب طاقتور رہتے ہیں بیماریاں حاوی نہیں ہوتی. اب ہم نے اس کو ہومیوپیتھک دوا سے بوسٹ کرنا ہے. اب وائٹ بلڈ سیل کیوں کمزور ہوئے ہیں ان کو سمجھنا ہے. ابتدائی علامات، پیشنٹ کی آبزرویشن. ایک اچھا معالج سب سے پہلے چہرہ دیکھے گا، آنکھیں دیکھے گا، زبان دیکھے گا، سانس اس کی نوٹ کرے گا، نبض کے اوپر غور کرے گا، بہت سی چیزوں کو وہ دیکھے گا، آبزرو کرے گا، مشاہدہ کرے گا. چہرہ بہت پیلا ہو رہا ہے، خون کی کمی کا شبہ ہے، ہونٹ یا ناخنوں پر نلاہٹ ہے، نیلا پن آ رہا ہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، دل یا پھیپھڑوں کی مشکل ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بچے اکثر پیدا ہوتے ہیں نیلے ہو جاتے ہیں، فوراً لے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، ایمرجنسی میں رکھتے ہیں، آکسیجن لگتی ہے، آکسیجن کی کمی سے اندازہ تو ہونا نیلا کیوں ہو رہا ہے. آنکھوں کے نیچے سوجن ہے، شام کو ٹخنوں پر ورم آ جاتا ہے، گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، دل پر دباؤ ہو سکتا ہے، دعا کے امکان ہو سکتے ہیں،
جلد پر نیل پڑ رہے ہیں، معمولی چوٹ کی وجہ سے کیوں پڑ رہے ہیں، پلیٹلیٹس کا مسئلہ آ رہا ہے، کلوٹنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے وہ نیل پڑ رہے ہیں؟ بہت جلد تھکن ہو رہی ہے، دل تیز تیز چلنا شروع ہو گیا ہے، سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا ہے، سانس پھولنے لگا ہے، آر بی سی کا پرابلم آ گیا ہے، یا دل کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر کمزوری آ گئی ہے، کیا ہوا ہے یار؟ کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہولسٹک اور عملی رہنمائی، خون کو صحت مند رکھنے کے لیے دوائی سے پہلے طرز زندگی کو درست کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، خوراک کو مینٹین کرنا، اچھی خوراک لینا، نیچرلی خوراک لینا، پیور لینا، خالص لینا، کیمیکل والی سے، بازاری سے، گندی چیزوں سے محفوظ کرنا اپنے آپ کو۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، کم چکنائی والی، کم پروٹین والی چیزیں ہیں، آئرن ہے، B12 ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں، فرق کرنے سے، چینج کرنے سے انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ پانی کو مناسب مقدار میں لینا تاکہ خون گاڑھا نہ ہو، واک کرنا، برسک واک کرنا، 30-35 منٹ صبح کرنا، 30-35 منٹ شام کو واک کرنا، تاکہ خون کی ندیاں جو ہے پراپر کام کرتی رہیں، خون کا توازن جو ہے برقرار رہے، تو بلڈ سرکولیشن مینٹین رہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنا، گہری سانس لینا، دعائیں کرنا، تلاوت کرنا، سکون حاصل کرنا، مراقبہ کرنا، گفتگو کرنا، خود کار اعصابی نظام کو متوازن کرنا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خود کار جو آپ کا اعصابی نظام ہے اس کو متوازن میں رکھنا ہے، توازن میں رکھنا ہے، اس کو بیلنس میں لانا ہے، اس کو ریلیکس کرنا ہے، اس کو سکون دینا ہے، جس سے بی پی بہتر رہتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں بڑی بے جات ویات کھاتے ہیں، ایسے ہی کوئی تھوڑا مسئلہ ہوا، B12 لے لو جی، ملٹی وٹامن لے لو جی، اینٹی بائیوٹک لے لو جی، پین کلر لے لو جی، یہ لے لو وہ لے لو، لگے ہوتے ہیں فوری ڈاکٹروں کے ساتھ دھڑا دھڑ دوائیاں کھا رہے ہیں میں ٹھیک ہو رہا ہوں، بھائی وہ بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بہت زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں، مسلسل جاگتے رہتے ہیں، رات دن کام کرتے رہتے ہیں، نیند کا خیال نہیں رکھتے، یہ سب خون کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، انہیں کم یا ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ لائف سٹائل کے اوپر بھی بات کریں گے، بلڈ کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے، اللہ نے کبھی موقع دیا تو، زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ خون واقعی زندگی کی ندی ہے جو ہر لمحہ خاموشی سے ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، جو ہر لمحہ خاموشی سے ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جب اس ندی میں صفائی، توازن اور آزادی ہو تو انسان ہلکا، روشن اور متحرک رہتا ہے۔ جب اس میں آلودگی، گاڑھا پن، رکاوٹ آ جائے تو جسم، ذہن اور روح تینوں ہی متاثر ہو جاتے ہیں، جسم بھی، روح بھی، اور توازن جو ہے نا، ذہن بھی، وہ سب چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں جب خون آپ کا خراب ہو جائے تو، گاڑھا ہو جائے، اس میں آلودگی آ جائے، رکاوٹیں آ جائیں، اس کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر یہ بہترین فٹ پرفیکٹ رہے، آزاد رہے، تو انسان اپنے آپ کو صحت مند، ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علامتوں کو پہچانیں، علم بھی حاصل کریں، علامتوں کو بھی پہچانیں، اور پھر خود بھی عمل کریں اور مریضوں کو بھی اس سمت لے کے آئیں۔ مریضوں کا اویئرنیس دیں، یار آپ بیمار کیوں ہیں، آپ کا حل کیا ہے؟ کیمیکل خوراک کھانے والے سے، کیمیکل دودھ پینے والے سے، کیمیکل والا دودھ پینے سے، کیمیکل والا دہی کھانے سے، کیمیکل والی چیزیں کھانے سے، بازاری چیزیں کھانے سے، گندے گھی والی ہوٹلنگ کرنے سے، یہ فاسٹ فوڈ، یہ ساری گندا ترین اس میں مٹیریل ڈالا جاتا ہے، وہ کھانے سے ہم کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ یہ کولڈ ڈرنک، یہ فلاں، بھائی جب تک آپ نیچرلی چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ خالص اور پیور چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ کے جب تک قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کریں گے، آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیشہ جسم کے اندر بگاڑ ہی رہے گا۔ قدرت کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی باتیں ہوتی رہیں گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، آپ دیکھ رہے ہیں FHHC میڈیکل بیسک، علم جو شفا دیتا ہے، نالج دیٹ ہیلز۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔